بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی ویڈیو کلو شرحان روم سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 11 میں دکھائے جانے والے اس عثمانی جھنڈے کے بارے میں ہے، اور فلاویوس کو جو خنجر ساروس کی طرف سے دیا گیا ہے اس پر بنی ہوئی اس علامت کا کیا مطلب ہے۔ یہ علامت فلاویوس کو کس طرح سے اس کی اپنی حقیقت معلوم کروائے گی، اور کس طرح سے یہ فلاویوس کو جانکاری دلوائے گی کہ تم اصل میں ہو کیا اور تمہارا خاندان اصل میں کیا ہے۔ اور ایپیسوڈ نمبر 11 کے اتنے شاندار اور اتنے خوبصورت ہونے کے باوجود ایپیسوڈ نمبر 11 کی ریٹنگ کم کیوں آئی ہے، اس کے پیچھے آخر کیا وجہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اورحان بے کا یہ جھنڈا سلطنت عثمانیہ کے شاندار آغاز اور شاندار دور کی طرف اشارہ ہے، اور اس جھنڈے کی سطر نمبر 3 میں سورۃ صف کی آیت نمبر 13 درج ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک اور چیز بھی ہے جو تمہیں پسند آئے گی، اللہ کی طرف سے مدد اور قریب آنے والی فتح، ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ جبکہ چاند ستارے کے گرد موجود حاشیے یعنی بارڈر میں سورۃ فتح کی آیت نمبر 27 درج ہے۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ سورۃ فتح میں بالخصوص جہاد، فتح اور صلح حدیبیہ اور مکہ کی فتح کی خوشخبری بیان کی گئی ہے، جبکہ سورۃ صف کا نام صف باندھنے سے لیا گیا ہے، اور اس صورت میں اللہ کی راہ میں جہاد کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور قرآن مجید کی کئی دوسری آیات میں بھی جہاد کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کا اس جھنڈے پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ دوسری سلطنتوں کی طرح بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ سلطنت عثمانیہ کا مقصد جہاد کرنا تھا، مظلوموں کی آواز بن کر ظالموں کے خلاف جہاد کرنا اور ظالموں کو جہنم رسید کرنا تھا۔ اب بات کرتے ہیں اس علامت کے بارے میں جو کہ خنجر پر موجود ہے، جو خنجر ساروس نے فلاویوس کو دیا ہے۔ تو اس علامت کا نام تارک تمغہ ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ علامت آج کل کا جو روس ہے، رومانیہ ہے، اس پر 18ویں اور 16ویں صدی کے درمیان حکومت کرنے والی ایک سلطنت جس کا نام خانات کریمیا ہے، اس کی ایک شاندار علامت تھی، جو کہ اوٹومان ایمپائر کے بالکل پڑوس میں تھی۔ تو بات ہو رہی ہے خانات کریمیا کی۔ تو ناظرین کرام، عثمانی تاریخ کی ایک اہم شخصیت سلطان یاؤس سلیم کی بیوی اور سلیمان قارونی کی والدہ عائشہ حفصہ خاتون خانات کریمیا کے ایک سلطان منگلی کرائے کی بیٹی تھی۔ فلاویوس کے پاس اس خنجر کا ہونا اس امکان کو جنم دیتا ہے کہ فلاویوس کی جڑیں تاتار نسل سے جا ملتی ہیں۔ تو اس زاویے سے فلاویوس کی کہانی صرف فاطمہ خاتون کی محبت سے محض تعلق نہیں رکھتی، بلکہ ایک ایسے انسان کی کہانی بن جاتی ہے جو کہ اپنی شناخت کو بھول چکا ہے اور اپنی شناخت تلاش کرنے لگا ہے۔ تو اس راز کی وجہ سے فلاویوس کے کردار کے اندر ایک معنویت پیدا ہوگی، کیونکہ ہمیں پہلے سے بھی یہ اندازہ تھا کہ فلاویوس مسلمان ہوگا اور اورحان بے کا ایک وفادار ساتھی بنے گا۔ تو اگر یوں ہوتا کہ فلاویوس فاطمہ خاتون کی محبت کی وجہ سے مسلمان ہوتا تو یہ ایک کہانی خراب بن جاتی، لیکن اب فلاویوس کی کہانی کے اندر ایک نیو ٹویسٹ ڈال دیا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ اپنے باپ کی تلاش اور اپنی شناخت میں نکلا ہے، اسی کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اور جو ساروس نے فلاویوس کو خنجر دیا ہے، اس کا فیروزی رنگ کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کی جڑیں ترکوں سے جا ملتی ہیں، کیونکہ ترکوں کا نیشنل اور مذہبی رنگ فیروزی ہے۔ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاویوس ایک ترک ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایپیسوڈ نمبر 11 کے اندر ہر خاتون کو نئے کپڑے دیے گئے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ مجھے شکایت اس بات کی ہے کہ ملعون خاتون کے کپڑے چینج نہیں کیے گئے۔ ملعون خاتون کو کپڑے پہنائے جاتے، کالے رنگ کے کپڑے پہنائے جاتے جس میں کالا رنگ نمایاں ہوتا۔ ایک اور بات بھی ہے کہ ملعون خاتون اب عدت میں ہیں، تو وہ برسہ میں کیا کر رہی ہیں؟ عورتوں کو چاہیے ہوتا ہے کہ جب وہ عدت میں ہوں تو وہ گھر میں ہوں، اسلامی حکم بھی یہی ہے، لیکن ملعون خاتون برسہ میں کیا کر رہی ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اس کی سمجھ بالکل بھی نہیں آئی۔ اور ملعون خاتون کو اتنا غمزدہ نہیں دکھایا گیا جتنا ایک عورت جب اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے اس وقت اس کے غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور اگر ان نئے کپڑوں کا رنگ فیروزی ہوتا تو بہت زیادہ مزیدار اور بہت زیادہ شاندار لگتا، لیکن کرلش عثمان اور کرلش اورحان کے اندر ان رنگوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ سرخ رنگ پر ہی زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ بہرحال باقی ساری قسط بہت ہی شاندار اور باکمال تھی، لیکن اتنی شاندار اور باکمال ہونے کے باوجود اس ایپیسوڈ کی ریٹنگ پچھلی ایپیسوڈ سے بھی بہت زیادہ گر چکی ہے۔ تو ناظرین کرام، ریٹنگ گرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ترکی میں فٹ بال میچز چل رہے ہیں۔ جب تک فٹ بال میچز چلتے رہیں گے تب تک ڈراموں کی ریٹنگ اوپر نہیں آئے گی، یہاں تک کہ اس ہفتے ترکی کے بڑے بڑے اور مشہور ڈرامے جیسا کہ آپ اشرف رویا کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس کی ریٹنگ کے اندر بھی بہت زیادہ کمی آئی ہے۔ آپ ٹوٹل کیٹیگری میں دیکھیں گے تو وہ آپ کو 1.44 کم نظر آئے گی۔ ویسے آپ شکر کریں کہ کلو شرحان ڈرامہ سیریز کی ریٹنگ اتنی زیادہ نہیں گری جتنی دوسرے ڈراموں کی ریٹنگ گر چکی ہے۔ ویسے آپ تھوڑا سا صبر کریں، آنے والے ہفتے یعنی کہ ایپیسوڈ نمبر 12 کی ریٹنگ ہمارے خیال کے مطابق اس سے بھی زیادہ گرے گی،
کیونکہ بدھ والے دن ایک اور فٹ بال میچ ہے۔ بہرحال ایپیسوڈ نمبر 12 بالکل شاندار اور باکمال ہوگی، اور آپ کو ایپیسوڈ نمبر 11 میں فلاویوس اور فاطمہ خاتون کے ایموشنل سین کیسے لگے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور اب فلاویوس اور فاطمہ خاتون کی کہانی کو بھی بہت زیادہ سمیٹ لیا گیا ہے۔ اور آپ کو مرتیاز چوغلو کی یہ نئی لک کیسی لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ بہرحال یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتانا۔ ملتے ہیں کسی ایسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔